حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب کے اندر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے بلال، ابھی تمہارا وہ وقت نہیں آیا کہ تم مدینے میں آ کر مجھ سے ملاقات کرو۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب دیکھی تو دیوانہ بار اٹھے، سفر کرتے ہوئے مدینہ پاک میں حاضر ہو گئے، اور جب مدینہ پاک میں حاضر ہوئے تو جا کر دیکھا کہ جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلوے ہوا کرتے تھے، جہاں پر آپ کا دیدار کیا کرتے تھے، وہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مدینہ کے لوگوں نے دیکھا تو آپ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، اے موذن رسول، آپ ہمیں جس طرح پہلے مدینے کے اندر اذانیں دیا کرتے تھے، آج ہمیں آپ وہ اذان سنا دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں وہ اذان نہیں سنا سکتا، میرے اندر وہ ہمت نہیں کہ میں سرکار کی غیر موجودگی میں تم کو وہ اذان سناؤں۔ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف آوری ہوئی اور آپ سے آ کر کہنے لگے، اے چچا جان، آج ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمیں آپ وہ اذان سنائیں جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ اذان دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے نواسو، میں تمہاری بات جو ہے نہیں ٹال سکتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا شروع کی۔ آپ نے فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مدینہ کی گلیوں کے اندر تہلکہ مچ گیا، مدینہ کی گلیوں کے اندر لوگوں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ آپ نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مدینہ کی عورتیں چھتوں کے اوپر چڑھ گئیں اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذانوں کو سننے لگی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا۔ مدینہ کے اندر جو بچے تھے اپنی ماؤں سے کہنے لگے، اے میری پیاری ماں، اے ہماری پیاری ماؤں، یہ ہم آوازیں تو تب سنا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ کے اندر ظاہری طور پر موجود ہوا کرتے تھے، تو اب یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آ گئے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کب آئیں گے؟ لوگوں نے رونا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ پہلا لمحہ تھا کہ لوگ اتنا زیادہ دکھی ہوئے ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندہ ہوا کرتے تھے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف اشارہ کر کے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرتے تھے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن آج جب کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے، تو جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو اس غم کو جھیل نہ پائے اور زمین کے اوپر تشریف لے آئے، زمین کے اوپر گر پڑے، رونا شروع کر دیا اور روتے روتے ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ پیار تھا صحابہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ آج ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں تو آپ کی سنتوں پر عمل کریں۔ آپ نے جس طرح زندگی گزارنے کا حکم دیا ویسے زندگی گزاریں۔ صحابہ نے تو ایسی زندگیاں گزاری کہ ایک صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی انگوٹھی اتار کے پھینک دی، تو اب صحابہ نے کہا، آپ انگوٹھی اٹھا لیں، اپنی گھر میں کسی عورت کو دے دینا۔ تو اس صحابی نے کہا، میں اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھاتا جو سرکار نے پھینک دی۔ مرد کے لیے ایک ہی انگوٹھی جائز ہے، 4.5 ماشے سے کم کی ہو اور چاندی کی ہو اور ایک نگ والی ہو۔ اللہ پاک ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔